قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ اللہ اور بندے کا تعلق یہ گزشتہ درسی میں بھی ذکر کیا گیا اور آج کا عنوان بھی اللہ اور بندے کے تعلق کے حوالہ سے ہے۔ بڑا گہرا تعلق ہے اور بڑا پرانا تعلق ہے۔ تعلق کی نوعیت کا جائزہ یہاں سے لیا جا سکتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو فرمایا کن، تو ہو جا، وہ چیز ہو گئی۔ مگر جب کائنات کے اس پرزے کو بنانا چاہا تو پہلے رب ذوالجلال نے اعلان فرمایا۔ حالانکہ وہ کلمہ کن فرماتا تو ہو سکتا تھا، مگر تعلق اتنا گہرا ہے کہ انسان کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرشتوں نے اس کے انداز کو، میٹیریل کو دیکھ کر کہا بھی اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ تو ایسا اپنا نائب بنانے والا ہے جو لڑائیاں کرے گا، جھگڑے کرے گا، لوگوں کو ستائے گا، کیونکہ جو اس کی باڈی میں چیزیں شامل ہیں ان کا تقاضا ہے کہ وہ لڑائی کرے، جھگڑا کرے، دھینگا مشتی کرے۔ تعلق اتنا بندے کا اور اپنے رب کے ساتھ، اللہ کا بندے کے ساتھ تعلق اتنا گہرا ہے، اللہ نے فرمایا انی عالم ما لا تعلم، جو تم نہیں جانتے ہو میں جانتا ہوں۔ یہ تعلق ہے، یعنی اتنی بڑی بات، اور رب ذوالجلال نے انہیں چپ کرا دیا انی عالم ما لا تعلم، مجھے پتہ ہے تمہیں نہیں پتہ۔ اور پھر یہ ہے کہ جو اس کا اللہ اور بندے کا تعلق ہے کتنا گہرا تعلق ہے کہ وہ بندے کے ایک ایک مرحلے کو رب ذوالجلال ہو کر بیان فرماتا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، یعنی ہم اپنی پیدائش کو ہم بیان کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، ہم کیا بیان کریں، ہم کیسے کیسے پیدا ہوئے ہیں۔ مگر اللہ رب العزت نے بڑے پیار سے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے بجتی ہوئی مٹی سے تمہیں پیدا کیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر ہم نے تمہیں نطفہ بنایا۔ اب دیکھیں یہ مرحلے جو ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ ذرا تعلق کو ذرا غور کریں، ایک ایک مرحلے کو رب ذوالجلال بیان فرماتا ہے کہ تمہیں نطفے سے پیدا کیا، پھر تمہیں وہ ٹھہراؤ پیدا کر دیا، پھر خون کا لوتھڑا بنا دیا، پھر تیری ہڈیاں بنا دیں، پھر تجھ پر گوشت چڑھا دیا۔ اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ اپنی مصنوع کو دیکھ کر خود رب ذوالجلال ہی فرماتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین، تیرے رب کی ذات کتنی پیاری ہے، تبارک اللہ احسن الخالقین۔ اب یہ ہے رب کا بندے کا تعلق، بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس گہرے تعلق میں خود ہی بندے کو اپنی طرف متوجہ فرماتا ہے، اپنی طرف۔ جیسے ماں باپ کا بچے کا بڑا گہرا تعلق ہو تو ہلکا ہلکا سا وہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو بابا اماں بیٹھ جاتے ہیں، آجا آجا آجا،
اور وہ کتنا پیار کا مرحلہ ہوتا ہے۔ کچھ ایسا ہی مرحلہ یوں دکھائی دیتا ہے کہ رب ذوالجلال اپنے بندے سے فرماتا ہے کہ میں نے تجھے پیدا کیا، ادعونی استجب لکم، اب ایسا کرو تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اب یہ ہے رب کا بندے کے ساتھ، بندے کا رب کے ساتھ تعلق، اور اتنا گہرا تعلق ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم جلوہ فگن ہیں۔ آپ کی بارگاہ میں کچھ قیدیوں کو پیش کیا گیا، تو ایک عورت وہ اپنے گمشدہ بچے کو تلاش کرتی پھر رہی تھی، کبھی ادھر کبھی ادھر، اور یہ صحابہ بھی بیٹھے ہیں، حضور بھی بیٹھے ہیں۔ اسے ایک بچہ ملا، اس نے اسے اٹھا لیا، سینے سے لگایا، دودھ پلانا شروع کیا۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اس موقع کو بھی ہاتھ سے نہ جانے دیا۔ صحابہ کرام سے فرمایا مجھے یہ بتاؤ، اترون ہذہ المرأۃ طارحۃ ولدہا فی النار، کہ دیکھو یہ اپنے بچہ جو اسے اب مل گیا ہے، جس کی تلاش میں تھی اور جسے یہ دودھ پلا رہی ہے، کیا سمجھتے ہو یہ ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینکے گی؟ صحابہ نے عرض کیا نہیں حضور، یہ تو ایسا نہیں کر سکتی۔ حضور نے فرمایا پھر دیکھو، اللہ ارحم بعبادہ من ہذہ بولدہا، جتنا کتنا پیار اس عورت کو اپنے بچے کے ساتھ ہے، اس سے کہیں زیادہ پیار رب ذوالجلال کو اپنے بندے کے ساتھ ہے۔ یہ ہے رب کا اور بندے کا تعلق۔ اب یہ تعلق کوئی چھوٹا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث پاک میں ہے، ایک مرتبہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے جا رہے تو راستے میں دیکھا ایک عورت تندور پر روٹیاں لگا رہی تھی، تو اس نے اپنا ایک بچہ بٹھایا ہوا تھا، تھوڑے سے تندور سے اگر لپٹ زیادہ ہوتی بچے کو پیچھے کرتی، ہٹا دیتی، اتفاق ایسا ادھر سے حضور کا گزر ہوا۔ وہ عرض کرتی حضور مجھے ذرا یہ بتائیں کہ جتنی کتنی محبت ماں کو بچے کے ساتھ ہوتی ہے، یہ محبت زیادہ ہے یا وہ محبت جو رب کو بندے کے ساتھ ہوتی ہے؟ ان دونوں محبتوں سے کمپیریزن کرنا کہ یہاں پر ان دونوں میں سے کون سی محبت زیادہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ عجیب بات ہے، ماں کی محبت بچے کے ساتھ تو کچھ بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت کی محبت جو بندے کے ساتھ ہے وہ تو بہت آگے ہے۔ اب اس عورت نے کہا حضور پہ مجھے یہ بتائیں، میں اس بچے کی ماں ہوں، میرا دل نہیں چاہتا کہ میرے بچے کو اس تنور کی آگ پہنچے، میں برداشت نہیں کرتی، میں نہیں چاہتی، تو کیا رب چاہ لے گا کہ اس کے سامنے اس کا بندہ جہنم میں جل رہا؟ بس یہ بات کرنا تھی، میرے آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، میرے آقا روئے کہ یہ عورت نے اتنی بات کر دی۔ ماں اپنے بچے کو آگ میں برداشت نہیں کر لیتی، نہیں کر سکتی، تو رب ذوالجلال اپنے بندے کو جہنم میں جلتا ہوا کیسے دیکھے گا؟ اب پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جملہ جو عطا فرمایا وہ میں جو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا روئے، بہت روئے، اور ساتھ فرمایا سنو پھر، ان اللہ لا يعذب عبدا الا المارد المتمرد يتمرد عن اللہ تعالی ولا يقول لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ دیکھو وہ بندہ جو نہایت سرکش ہو، کلمہ نہ پڑھتا ہو، رب کو نہ مانتا ہو، مشرک ہو، اللہ جل جلالہ اس بندے کے علاوہ باقی جتنے بھی ہوں گے، وہ کتنے گناہ لے کر کیوں نہ آ جائیں، سمندروں کی جھاگ کے مطابق کیوں نہ ہوں، ریت کے ذروں کے مطابق کیوں نہ ہوں،
وہ زمین کے جو ذرے ہیں ان کے مطابق کیوں نہ ہو، زمین کی پرائی کے مطابق کیوں نہ ہوں، رب ذوالجلال ہر بندے کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ یہ اللہ کا اور بندے کا تعلق ہے حاجی صاحب، اللہ کا اور بندے کا یہ تعلق ہے، اور بڑا گہرا تعلق ہے، بڑا گہرا تعلق ہے، اتنا گہرا تعلق ہے، اللہ کو بندوں سے پیار بھی بڑا ہے۔ دیکھیے اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 درجات ہیں، اللہ کی رحمت کے 100 درجات ہیں، ان میں سے صرف ایک درجہ زمین پر اتارا ہے۔ یہ جو آپ محسوس کرتے ہیں گائے بھینس، یہ جانور اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں، یہ وحشی چیزیں اپنے جانوروں سے مانوس ہوتی ہیں، یہ جو کچھ بھی محبت کا سودا آپ دیکھ رہے ہیں، اس ایک رحمت کے درجے کا کرشمہ ہے، صرف ایک رحمت کے ایک درجے کا کرشمہ ہے کہ ماں اپنے بچے کو سینے سے لگا رہی ہے، باپ مصیبتیں جھیل کر اس کے لیے کوئی روزی کما رہا ہے، رشتہ داریاں ہیں، ناطے ہیں، تعلقات ہیں، روابط ہیں، یہ صرف اس ایک محبت کا درجہ ہے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے گائے کا، بھینس کا، وہ گائے بھینس اسے چاٹنا شروع کر دیتی ہے، اسی ایک محبت کے درجے کا صلہ ہے۔ بچہ سامنے ہے، ماں قدم اٹھاتی ہے، حالانکہ اس کو دباؤ آ سکتا ہے، مگر جانور ہونے کے باوجود وہ پاؤں پیچھے کر لیتا ہے کہیں میرا بچہ مسئلہ نہ جائے۔ محبت کا ایک درجہ کام کر رہا ہے، صرف ایک درجہ کام کر رہا ہے۔ عرض کی گئی حضور، تو جو باقی محبت کے 99 درجے ہیں وہ کدھر ہیں؟ ایک درجہ تو اللہ نے زمین پر، کائنات کے اندر، شمس و قمر میں، بلندیوں میں، پستیوں میں، پہاڑوں میں، ندیوں میں، نالوں میں، مچھلیوں میں، جانوروں میں، انسانوں میں، بہائم میں، جنات میں، ملائکہ میں، یہ سارے کا سارا ایک درجہ کام کا، تو باقی 99 درجے وہ جملہ ذرا سنیں۔ فرمایا وَأَخَّرَ اللَّهُ تَعَالَى 99 رَحْمَةً يَرْحَمُ بِهَا عِبَادَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ رب ذوالجلال نے رحمت کے باقی 99 درجات وہ قیامت کے دن کے لیے اپنے بندوں پر رحم و کرم کرنے کے لیے وہ محفوظ کر رکھے ہیں۔ یہ ہے تعلق، یہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق، یہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق، یہ ہے اللہ اور بندے کا تعلق۔ بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اذنب عبد، وہ دیکھو میرے بندے نے گناہ کر لیا، وہ دیکھو فرشتوں سے اذنب عبد ذنبا، بندہ کہتا ہے اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے بھی دیکھو فرشتوں میرے بندے نے گناہ کر لیا ہے، تو اسے پتہ ہے نا کہ میرے بغیر اور کوئی بخش نہیں سکتا، دیکھو گناہ کرنے کے بعد بھی کیسے مجھ سے مانگ رہا ہے، اسے پتہ ہے نا میرے بغیر اسے یہ بھیک، یہ خیرات کہیں سے ملنی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت معافی عطا کرتا ہے، دوسری مرتبہ پھر وہ گناہ کرتا ہے، اللہ جل جلالہ پھر فرماتا ہے دیکھو میرے بندے نے گناہ کر لیا، خطا کر لی ہے، پھر بندہ کہتا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں اذنب عبدی ذنبا فعلم ان لہ ربا یغفر الذنب ویاخذ بالذنب، میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا میں ہی مواخذہ کر سکتا ہوں، میں ہی آزاد کر سکتا ہوں، دیکھو کیسے للچا کے مانگ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اللہ اصل میں خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ میرا بندہ میری طرف توجہ کر رہا ہے۔ یہ بندہ تیسری مرتبہ پھر گناہ کر لیتا ہے، پھر وہی کلمات ہیں، رب ذوالجلال فرماتا ہے میرا بندے نے گناہ کر لیا، اسے پتہ ہے کہ میرے بغیر اس کا گناہ کوئی بخش نہیں سکتا۔ اب جو آخر میں یہ بندہ بار بار وہ اس گناہ کی پریکٹس کرتا ہے، اللہ جل جلالہ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی فلیفعل ما شاء، اللہ کو بندے کے اس عجز پر، انکساری پر محبت اتنی آتی ہے، اتنا پیار آتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے قد غفرت لعبدی،
فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے اپنے بندے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کا اور بندے کا، بلکہ یہاں پر ہے فَلْيَفْعَلْ مَا شَاءَ، اتنا انعام فرماتا ہے کہ اچھا اب تو جو کچھ کرنا ہے کر لے، میں نے تجھے معافی عطا کر دی۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، یہ اللہ اور بندے کا گہرا تعلق ہے، اور اس گہرے تعلق کے پیش نظر جب وہ بندہ رب ذوالجلال کے قریب ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تو ہر وقت ہی قریب ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ رب کے قریب ہو، اصل یہ نہیں ہے کہ رب بندے کے قریب ہو جائے، اللہ تو ہر وقت وہ تو شان رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ یہ مسئلہ نہیں ہے کہ اللہ قریب ہو جائے، اللہ تو قریب ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ بندہ اپنے رب کے قریب ہو جائے، اور مشکل کام بھی یہی ہے، مشکل کام یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ربط اور تعلق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رب کا اور بندے کا تعلق کیسا گہرا ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ و آلہ و اصحابہ اجمعین۔